ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک جادوگر رہتا تھا۔ جادوگر کی ناک نیلے رنگ کی تھی، سب لوگ اس کو نیلا جادوگر کہتے تھے۔ جبکہ سامنے والے پہاڑ کی دوسری چوٹی پر دوسرا جادوگر رہتا تھا، اس کی ناک لال رنگ کی تھی، لوگ اس کو لال جادوگر کہتے تھے۔ لال جادوگر اور نیلے جادوگر کی آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ ایک کہتا میری ناک لمبی ہے، دوسرا کہتا نہیں میری ناک لمبی ہے۔ دونوں جادوگر بڑے ضدی تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نیلا جادوگر اپنے گھر سے نکل کر باغیچے میں آیا۔ بہار کا موسم اور صبح کا وقت تھا، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے۔ جادوگر نے خوش ہو کر کہا کتنا پیارا موسم ہے، اور وہ گیت گنگنانے لگا۔ اچانک اس نے کہا میری ناک میں اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا دیکھوں تو یہ کھانا کہاں پک رہا ہے۔ اس نے اپنی نیلی ناک کو حکم دیا، چل میری ناک چھو منتر کے زور سے لمبی ہوتی جا۔ اور نیلے جادوگر کی ناک لمبی ہوتی گئی، لمبی اور لمبی، یہاں تک کہ پہاڑ کی 7 چوٹیوں کو پھلانگ گئی، اور 1000 میل دور ایک گاؤں کے ایک پختہ مکان میں پہنچ گئی۔ وہ مکان ایک زمیندار کا تھا جس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شاداں تھا۔ اس دن شاداں نے اپنی سالگرہ منائی تھی اور اپنی ننھی منھی سہیلیوں کو کھانے کی دعوت دی تھی۔ پلاؤ، زردہ، بریانی اور ڈھیر سارے اچھے اچھے کھانوں کی پلیٹیں میز پر سجی تھی۔ سب لڑکیوں نے اپنے رنگ برنگے دوپٹے، چادریں اور شال اس نیلی چھڑی پر لٹکا دیے جو کہ انہیں صحن میں پھیلی ہوئی نظر آئی۔ لیکن وہ چھڑی تو نہ تھی، نیلے جادوگر کی نیلی ناک تھی۔ یہاں سے 1000 میل دور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے نیلے جادوگر نے اپنے دل میں کہا یہ میری ناک میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی ناک سے کہا اے میری ناک چھو منتر کے زور سے چھوٹی ہوتی جا۔ پھر تو نیلے جادوگر کی نیلی ناک چھوٹی ہوتی گئی، چھوٹی اور چھوٹی، اور جب وہ ناک قریب آئی تو نیلا جادوگر خوشی سے اچھل پڑا۔ کیسے رنگا رنگ اور قیمتی کپڑے ہیں، میں یہ کپڑے اپنی بیٹی کے جہیز میں دوں گا۔ ادھر شاداں اور اس کی سہیلیوں نے حیران ہو کر دیکھا کہ ان کے کپڑے کدھر گئے۔ انہوں نے شور مچایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نیلے جادوگر نے وہ سارے قیمتی کپڑے لال جادوگر کو دکھائے اور کہا اب بتاؤ بھلا تمہاری ناک لمبی ہے یا میری؟ لال جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے زور زور سے پاؤں پٹکے اور کہا کہ اب میں اپنا جادو دکھاؤں گا۔ لال جادوگر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنی ناک سے کہا کہ اسے کوئی مزیدار خوشبو سونگھ کر دے، لیکن اس نے اسے دور تک پھیلایا اور کوئی مزیدار خوشبو ناک میں نہ سمائی۔ رات ہو گئی تو لال جادوگر اپنی ناک غصے سے مروڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر آیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ پہاڑ کی دوسری چوٹی پر چڑھ گیا۔ دیر تک اپنی ناک سے سونگھتا رہا، لیکن کوئی مزیدار خوشبو ناک میں نہ سمائی، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور لال جادوگر اس روز بھی اپنی ناک کو غصے سے مروڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر آیا۔ تیسرے دن لال جادوگر تیسری چوٹی پر پہنچا، چوتھے دن چوتھی چوٹی پر، یہاں تک کہ اس نے 7 چوٹیاں چھان ماری، لیکن مزیدار خوشبو نہ ملی۔ دل میں کہا میں اپنی ناک کو لمبا کروں گا، لمبا کرتا جاؤں گا، کہیں تو کوئی مزیدار چیز سونگھنے کو ملے گی۔ تب لال جادوگر نے اپنی لال ناک کو حکم دیا اے میری لال ناک چھو منتر کے زور سے لمبی ہوتی جا۔ اور جادوگر کی لال ناک لمبی اور لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ 7 چوٹیوں کو پھلانگتی اسی زمیندار کے گھر میں جا پہنچی۔ زمیندار کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام شادو تھا۔ اسی دن شادو نے اپنے دوستوں کو باغیچے میں کھیلنے کے لیے بلایا تھا۔ شادو اور اس کے دوستوں نے دیکھا کہ لال رنگ کی ایک مضبوط ٹہنی باغیچے میں دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے۔
शादू ने छलांग लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगा। दूसरे लड़कों ने भी छलांगें लगाईं और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगे। जिमींदार के नौकर ने जो ये खेल देखा तो कहा, ठहरो मैं रस्सा लाता हूँ, टहनी पर रस्सा डालकर मज़े से झूला झूलेंगे। फिर तो सब लड़कों ने लाल जादूगर की लाल नाक पर रस्से का झूला डालकर पींगें चढ़ाना शुरू कर दी। कुछ लड़कों ने इसकी नाक पकड़कर खींचना शुरू कर दी। एक लड़के को शरारत सूझी, इसने लाल जादूगर की नाक पर पिन्ने चबो दी। अब सुनो कि लाल जादूगर दर्द के मारे चीख उठा। नाक में पिन की लौक लगते ही इसे सख्त खारिश हुई और फिर वो तकलीफ के मारे चीख पड़ा, हाय मेरी नाक, हाय मेरी नाक। लाल जादूगर की ये चीख सुनकर नीला जादूगर घर से बाहर निकल आया। इतनी देर में लाल जादूगर ने जादू का जोर देकर एक झटके के साथ अपनी लाल नाक खींची। जिम्मेदार का लड़का और दूसरे लड़के छलांग मारकर झूले से कूद पड़े और जब लाल जादूगर की लाल नाक सिमटते सिमटते करीब आई तो इसने देखा कि वो बुरी तरह सूज गई थी और लहूलुहान थी। नीला जादूगर लाल जादूगर की ये दुर्गत देखकर खूब ऊंचे ऊंचे कहके लगाकर हंसा और बेचारा लाल जादूगर बहुत शर्मिंदा हुआ और इसके बाद लाल जादूगर ने नीले जादूगर के साथ दोबारा लड़ाई या जिद करने से तौबा कर ली। Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.